بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم من كان في هذه الأمة على غير حق وهو يظن أنه الحق فرده إلى الحق ليكون من أهل الحق. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. تو یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جن کی وفات 1206 ہے۔ اس میں شیخ رحمہ اللہ پہلے الاصل الاول جو اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی، اس کے بعد الاصل الثانی جو اس سے پہلے درس میں گزری جو دین کی معرفت تھی، اور آج کے درس میں ہم لوگ الاصل الثالث سے شروع کریں گے جس میں نبی کی معرفت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور اصل الثالث کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی تیسری اصل چیز کہ الاصل الثالث معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اصل ثالث وہ ہے تمہارے نبی کی معرفت، تم لوگوں کے نبی کی معرفت صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی بنائے گئے اور اس کے بعد جو ہے رسول بنائے گئے۔ شیخ رحمہ اللہ جو ہے بہت پیارا انداز اپناتے ہیں، کہتے ہیں معرفت نبیکم کی عزت سے کہتے ہیں تو آپ کے جو نبی ہیں، آپ کے جو نبی ہیں ان کی معرفت ہونی چاہیے۔ وہ نبی جن کو آپ کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، تو نبی کی معرفت ہونی چاہیے، اور نبی کی معرفت اصل معرفت ہے۔ اگر ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانیں گے، ان کے حال کو نہیں جانیں گے، ان کی سیرت کو نہیں جانیں گے تو محبت نہیں کر سکیں گے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کو نبی سے محبت ہے، پوچھ لیجئے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے معلوم ہے، کتنے معلوم ہے، نہیں بتا سکیں گے۔ تو کیا ہے؟ یہ جو ہے صرف دکھاوے کی محبت ہے، یہ رسمی محبتیں ہیں، یہ جو ہے خاندانی محبت ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اصل محبت یہی ہے کہ آدمی جو ہے جس کے بارے میں محبت کرتا ہے، آج بھی ہم لوگ محبت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس کے سب کچھ جانے، اس کے قریب ہو جائے، اس کے حالات کے بارے میں جانے، وہ کیا کرتا ہے، کیا چیز کو پسند کرتا ہے، کیا یعنی کیسا اس کا حال چال ہے، کیسا چلتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسا کیا ہے اس کا، سب کچھ اس کے بارے میں جاننے لگتے ہیں۔ لیکن جب نبی کی معرفت کی بات آتی ہے تو بہت کوئی جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہی چیز میں جب نقص آتا ہے تب توحید میں نقص آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو بھیجے گئے دین کو لے کر کے، اور کیا ہے؟ اللہ کی معرفت دے کر کے۔ توحید کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیے؟ توحید کی دعوت دیے، یہی توحید ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں مانتا، کوئی اگر یہ کہتا ہے اچھا ہم اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، محمد کو نہیں مانتے، تو وہ جھوٹا ہے، وہ ایماندار نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ جو اسلام لے کر کے آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتلاتا ہے، تم اس کے بارے میں جھٹلا دیتے ہو، یعنی انڈائریکٹ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ وہ جو آدمی لے کر کے آیا ہے اس کو نہیں مانتے، تو جو چیز لایا اس کو کیسے مانتے؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ کا بھی انڈائریکٹ جو ہے، یعنی بغیر یہ کیے ہوئے واضح کیے ہوئے ہیں
کہہ دیتا ہے کہ ہم اس کو بھی نہیں ماننا چاہتے۔ ویسے ہی کوئی کہے کہ نہیں ہم دین اسلام کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن نبی کو نہیں مانتے، اس کا بھی وہی بات ہوگا، اس کی بھی وہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہیں مانتا تو جو دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جس اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، تو تم اس کے اوپر ایمان کیسے لاتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واسطہ ہے ان چیزوں کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی توحید تو لے کر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون بتائے؟ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دین لے کر کے آئے ہیں؟ وہ دین اسلام ہے۔ تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتا اور اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو بھی نہیں مانتا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت فوق کل ضرورت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ضروری چیزوں میں، یہ جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں سب ایک جگہ، اور نبی کی معرفت، نبی کو جاننا ایک جگہ، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ زاد المعاد میں نقل کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ انہ یجب علی کل مسلم ان یعرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحوالہ وان الناس فی ذلک ما بین مقل و مستکثر، کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کی سیرت کو جانے، اس کے احوالوں کو جانے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہیں ان کو جانے، کیونکہ بہت کوئی کچھ ہی نہیں جانتے، بہت سے لوگ ہیں جو کچھ نہیں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ سیرت کو جانیں، آزاد سے ساتھ سیرت پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے بارے میں پڑھیں، تبھی نہ ہم لوگ اچھے سے محبت کر پائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور کیسے ہی ہم لوگ جواب دیں گے جب قبر میں پوچھا جائے گا کہ من نبیکم؟ قبر میں 3 سوال ہیں نا جو شیخ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں ترتیب سے، جو کتاب کا لکھنے کی وجہ ہے، جو اصل چیزیں ہیں، اصل کیا ہے؟ معرفت اللہ۔ پہلے کیا پوچھے گا؟ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ پھر کیا پوچھے گا؟ من نبی کا، یا دوسرے الفاظ میں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے پاس بھیجا گیا؟ کیسے جواب دے گا جب اس کے بارے میں جانے گا نہیں، اس کے حالات کے بارے میں، اس کی سیرت کے بارے میں نہیں جانے، کیسے جواب دے گا بندہ؟ نہیں جواب دے سکتا۔ وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی جن کا نام محمد ہے۔ یہی نام سے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ذکر فرمایا ہے ان کا، تقریباً 3 جگہ جو ہے محمد نام سے اللہ تعالیٰ ذکر کیا، اور 1 جگہ احمد نام سے، یعنی کل جگہ ٹوٹل 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا ہے، 3 جگہ محمد نام سے، 1 جگہ احمد نام سے۔ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ فتح کی آیت۔ دوسری جگہ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، آل عمران میں، کہ محمد جو ہے سوائے رسول کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ 4 جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے محمد کا نام لیے ہے، کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور 1 جگہ جو ہے احمد کا نام لیے ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں خود کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو محمد کے اوپر نازل کیا گیا ہے، وہی حق ہے اس کے رب کے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اس ایمان لانے کی وجہ سے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور ان کے جو ہے مصیبتوں کو سدھار دیں گے، ان کی حالتوں کو سدھار دیں گے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور عمل صالح کرنے کی فضیلت ہے۔
اور عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو ہے رسول جو آنے والے ہیں اس رسول کی میں بشارت دے رہا ہوں، وہ جن کا نام کیا ہے؟ احمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حاشر بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے صفتیں بھی ہیں، تو کئی نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو 4 جگہ جو ہے قرآن میں محمد نام ذکر ہے اور 1 جگہ احمد نام ذکر ہے، کل 5 جگہ ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، محمد جو ہے یہ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ زیادہ حمد کرنے والا، جس کے زیادہ حمد کیا جائے یا جو زیادہ حمد کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ حمد کیا جاتا ہے، یا وہ جو ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور کہتے ہیں رجل مبارک عظیم، کہ بہت زیادہ مبارک جو ہے شخص ہے، جو ہے جس کی وجہ سے کئی کروڑ جو لوگ جو ہے کئی ارب لوگ جو ہے جنت میں داخل ہوں گے، جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے کئی لوگوں کو فائدہ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی جو لوگوں کو فائدہ بھی دیے ہیں، وہ کیا ہے، کیسا فائدہ؟ وہ ہے اسلام سے فائدہ دیے، آخرت سوار دیے، آخرت کا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کا بھی فائدہ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے دیے۔ اللہ تعالیٰ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہادی ہے، یعنی یہ ہدایت کے راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں روح کی طرف سے، ہمارے حکم یعنی جبریل علیہ السلام آپ کے پاس جا رہے ہیں اپنے میرے حکم سے۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، لیکن جو ہے ہم نے آپ کو سکھا دیا اور ہم نے آپ کی طرف نور کو بھیج دیا، اور نہدی بھی من نشاء من عبادنا، اور ہم جس کو بھی چاہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور آپ جو ہے صراط مستقیم کے طرف ہدایت دیتے ہیں، جو سیدھا راستہ ہے، مستقیم راستہ ہے، اس کی طرف جو ہے آپ لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں۔ تو محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہدایت کے طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہدایت کے طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ابن عبداللہ کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو کا نام عبداللہ تھا۔ یہ عبداللہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں دیکھ سکے، بچپن ہی میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے آمینہ کے، تبھی ان کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ جو ہے یعنی عبداللہ، ان کو اسلام بھی نصیب نہیں ہوا، اور انہیں اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ تو اس کے بعد جو ہے ہم نے آپ کو پناہ دیا، ہم نے آپ کو جو ہے ایک پریوار دیا، ایک جو ہے سنسار دیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حدیث کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابو ہے عبداللہ، ان کو اسلام نہیں ملا تھا۔ جیسے کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک بندہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی میرے ابو کہاں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے ہیں فی النار، تمہارے جو ابو ہے وہ نار میں یعنی جہنم میں۔ فلما قف ای واللہ، تو جب جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو بلا کر کہتے ہیں ان ابی و اباک فی النار، تمہارے ابو اور میرے ابو دونوں ہی جہنم میں ہیں۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ وہ جو ہے اسلام پر نہیں ان کا انتقال ہوا، اسلام ان پر نہیں پہنچا ہے۔ ابن عبد المطلب
ان کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، جیسے کہ معلوم ہے۔ عبد المطلب یہ اصل میں یہ جو ہے لقب کہا جاتا ہے، عبد المطلب بعد میں پڑ گیا، لیکن اصل جو ان کا نام تھا شیبہ تھا۔ اور شیبہ اس وجہ سے تھا کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے بالوں میں یعنی سفیدی تھی، تو اس وجہ سے شیبہ نام رکھ دیا گیا۔ یہ جو ہے عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ان کے ابو کے بعد جو ہے دیکھ بھال کیے، ان کی کفالت کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس اکثر رہا کرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا جب انتقال ہو گیا، تب جو ہے ان کے چاچا ابو طالب جو ہے ابو طالب وہ ان کا پرورش کیے، وہ ان کی کفالت کیے، ان کے پاس میں پھر بڑے ہوئے اور بہت زیادہ مدد بھی کی، جیسا کہ معلوم بھی ہے۔ آخری وقت میں اپنے چاچا کے پاس آ کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ قل لا الہ الا اللہ تفلحوا، لیکن وہ ایمان کی حالت میں نہیں پڑتے۔ ابن ہاشم کہتے ہیں، ہاشم یعنی اب کیا کہتے ہیں پردادا جو تھے ان کے ہاشم تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبداللہ، اس کے بعد عبد المطلب اور اس کے بعد ہاشم، یہ سب کے سب جو ہے بہت بڑے قوم کے لوگ، بہت عزت دار لوگ تھے، سردار لوگ تھے۔ وہ ہاشم من قریش، کہتے ہیں ہاشم جو ہے قریش سے ہے۔ قریش بہت یعنی عظیم قبیلہ ہے اور بہت جو ہے یعنی کیا کہے بہت عزت دار قبیلہ ہے، بہت شریف لوگ اس میں رہتے ہیں، اور یہی جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے ملتی بھی ہے جا کر کے۔ وقریش من العرب، اور قریش جو ہے عرب میں سے ہیں، قریش عرب میں سے ہیں۔ عرب کا مطلب یہ ہے، عرب میں رہنے والے بھی دو طرح کے رہتے تھے۔ وہ ایک ایسے رہتے تھے کہ جو باہر سے آتے تھے، لیکن ان کو پہلے تو عربی نہیں آتی تھی، لیکن پھر وہ لوگ عربی جب رہ کر سیکھ جاتے۔ دوسری بات یہ ہوتی کہ جو لوگ وہیں کے ہیں وہ لوگ کو عربی آتی، تو ایسے عرب کے دو لوگ۔ والعرب من ذریت اسماعیل، اور عرب جو ہے اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ جو ہے ان کے بیٹے، ان کے جو ہے نسل سے ہیں، عرب ان کے نسل سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے۔ علیہ وعلی نبی افضل الصلاۃ والسلام، ان پر بھی سلام ہو اور ہمارے نبی علیہ السلام پر بھی سب پر افضل صلاۃ و سلام ہو۔ یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں ہم نے نبوت اور کتاب کو دے دیا ہے، جاری کر دیا ہے، اور انہی کے نسل میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جیسے کہ معلوم ہے، اور ان کی جو گھر ہے مبارک گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اے اہل بیت میرے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو، تم جو ہے انہ حمید مجید، اللہ تعالیٰ جو ہے حمید ہے، مجید ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یوجد بیت فیہ برکۃ اکثر من بیت ابراہیم علیہ السلام، کہ کوئی بھی ایسا گھر پایا ہی نہیں جاتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے زیادہ افضل ہو۔ اتنے نبی اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں دی ہے کہ کسی اور کے گھر میں ایسا نہیں پایا جاتا۔ کتنے رسول، اکثر رسول انہی کے اس سے ہیں، نسل سے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے دعا بھی کرتے ہیں، اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی ہیں، جو حاکم وغیرہ کی روایت ہے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، کیا دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام؟ کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو،
تو یہی دعا جو ہے میں ہوں دعا کا نتیجہ۔ اسے اور ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے اور اپنے نسل کے لیے، ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے جو ہے مجھے بھی آپ ہدایت پر رکھیے، قائم اور دائم رکھیے، میرے جو اعلیٰ اولاد کو بھی اور میرے نسل والوں کو بھی اللہ تعالیٰ سب کے سب کو آپ ہدایت میں رکھیے، ہدایت سے گمراہ نہ کیجیے۔ وَلَهُ مِنْ عُمُرٍ 30 و60 سنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 63 تھا، یعنی 63، اتنے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی کرتے ہیں کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے جو عمر ہے وہ 60 سے 70 تک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے 63 سال جیے۔ بہت سارے جو ہے مصیبتیں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت سارے مصیبت کا مشکلوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ کیا، مقابلہ کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ چہرے میں کوئی تھوڑے سے ہی جو دیے تھے، داڑھی سفید تھے۔ کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ توفاہ اللہ علی رأس 60 سنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 60 میں ہی مر گئے، 60 پار نہیں کیے، یعنی 70 تک نہیں گئے۔ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاءَ، کہتے ہیں کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی پر کوئی بھی جو ہے داڑھی پر یا سر پہ 20 سے زیادہ جو ہے سفید بال نہیں تھے، 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے۔ تو 63 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وفات ہو گئے۔ منہا 40 قبل النبوہ، اس میں سے 40 سال جو ہے نبوت سے پہلے کا، یعنی نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے۔ اور یہ جو ہے یہی جو 40 سال ہے، اکثر نبی کو 40 سال میں ہی نبوت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کئی جگہ کئی نبیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے 40 سالوں کے بعد ہی دیے ہیں، کیونکہ آدمی جو ہے عقل جو ہے اس کا مکمل ہو جاتا ہے، آدمی غور و فکر کرنے لگ جاتا ہے، سمجھ بوجھ کر کے کچھ بھی کام کرتا ہے، اس وجہ سے۔ وَثَلَاثُونَ وَعِشْرُونَ نَبِيًّا رَسُولًا، کہتے ہیں کہ اب نبوت جو ہے 40 سال نبوت سے پہلے، اب نبوت کے بعد 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، 40 سال بغیر نبوت کے اور 23 سال نبوت سے زندہ رہے۔ اور نبوت کیسے ملی؟ غار حرا میں تھے، جیسا کہ مشہور ہے، غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسی سے نبوت دیتے ہیں۔ نبوت کس سے دیتے ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے، یہی 5 جو آیتیں ہیں سورہ علق کی، اس سے ہی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو نبی بناتے، پہلے نبی بنائیں گے، نبیہ بھی اقرأ، یہ ایسا کہا جائے گا کہ اقرأ بسم ربک الذی، یعنی ان آیاتوں سے نبوت دی گئی۔ وَأُرْسِلَ یا ایھا المدثر، اور رسول کیسے بنایا گیا؟ یا ایھا المدثر کہا گیا، اے مدثر، اے ڈرانے، اے چادر اوڑھ کے رہنے والے، قم فانذر، لوگوں اٹھو اور ڈراؤ۔ تو ان کی جو عمر گزری ہے 63 سال، اور 63 سال میں 40 سال نبوت کے بغیر اور 23 سال جو ہے نبوت سے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ مشہور ہے واقعہ جبریل علیہ السلام کی، جو جبریل علیہ السلام دواتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنے بیوی کے پاس جاتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا، لقد خشیت علی نفسی، کہتے ہیں ان سے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں، وہ بندہ پھر آ کر کے مجھے دبا کر کے مار ہی دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ کلا واللہ لا ما یخزیک اللہ ابدا، کہ ایسا نہیں ہو سکتا
کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ایسے ذلیل نہیں کر سکتا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ جو ہے رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکل، آپ جو ہے جو مصیبت والے ہیں جس کا کوئی نہیں ہے آپ اس کے لیے مدد کرتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور اس کے لیے کماتے ہیں جس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں ہے. وتقری الضیف، اور کیا ہے آپ جو ہے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نواعب الحق، اور آپ جو ہے آپ جو ہے حق کے لیے مدد کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق پر رہے، حق کے لیے لڑتے تھے. یہی کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا جو ہے یہ ملتا ہے. نبیہ باقرا، اب شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو میں نے کہا کہ نبیہ باقرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا کیسے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دیا گیا. اور کہتے ہیں وَأُرْسِلَ بالمدثر، مدثر سے یعنی جو آیت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اس آیت سے رسول بنایا گیا. تو نبوت کیسے دی گئی؟ نبیہ باقرا، اقرا بسم ربک الذی، یہ جو آیت ہے اس سے نبوت دی گئی. اور ارسل بالمدثر اور یا ایھا المدثر قم فانذر، ان آیتوں سے ان کو رسول بنایا گیا. وبلدہ مکہ، کہتے ہیں اور ان کا جو شہر ہے وہ مکہ ہے، مکہ شہر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ ہے جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں. بعثہ اللہ بالنذارۃ عن الشرک، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے شرک سے ڈرانے کے لیے، شرک کے ڈرانے کے لیے کہ ہم نے قوم کو ڈرائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سا، جب نبی بن گئے تو پہاڑ وہ ہے طور پہ چڑھ گئے، طور پہاڑ میں چڑھ کر کے کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور یہی دعوت جو ہے جتنے بھی رسول گزرے ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی بھی یہی دعوت تھی. نوح علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، کہتے ہیں توحید کی طرف بلاتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے، شرک سے ڈراتے تھے. الدلیل قولہ تعالیٰ، الدلیل قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو ابھی گزر رہی ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اے مدثر، اے چادر کو ڈھانپے رکھنے والے، اے چادر کو اوڑھے ہوئے اے آدمی، قم فانذر، اب اٹھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ لوگوں کو. کس سے ڈراؤ؟ شرک سے ڈراؤ، شرک سے ڈراؤ لوگوں کو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو، توحید بیان کرو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے سے جو کپڑے کو ہے پاک کر لو، اپنے کپڑے کو پاک کر لو. یہاں کہتے ہیں کچھ علماء کہ پاک کر لو سے مراد اپنے جو عمل کو شرک سے پاک کر لو. یعنی یہ شیخ کہتے بھی ہیں طہر اعمالک عن الشرک، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کر لو، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کر لو. تو اس سے مراد وثیابک فطہر، کہ اپنے کپڑے کو پاک کر لو. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے اعمال کو شرک سے پاک کر لو. والرجز فہجر، اور کیا ہے بتوں سے جو ہے دور ہو جاؤ، بتوں کو اپنے سے دور کر لو، اس سے برات کا اعلان کر لو. ٹھیک ہے، اس سے برات کا اعلان کرو. کہتے ہیں رجز الاصنام، رجز مطلب کیا ہے؟ بت لوگ ہیں. وَحَجْرُهُ تَرْكُهَا، وَحَجْرُهَا تَرْكُهَا، اور اس کا حجر جو ہے اس کو چھوڑنا، اس کو چھوڑ دینا ہے. یعنی اس سے اور اس کی جو عبادت کرتے ہیں ان سے برات کا اعلان کرنا، ان سے قطع تعلقی کرنا، ان سے جو ہے الگ تھلگ ہو جانا، ان کے ساتھ نہ رہنا. یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سے رسول بنایا گیا. اچھا، یہاں ایک سوال آتا ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ درس کے آخر میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے. کہتے ہیں اخذ علی ھذا 10 سنین،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10 سال جو ہے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ میں گزری اور 13 سال جو ہے مدینہ میں گزری. 10 سال مکہ میں اور 13 سال مدینہ میں. 23 سالہ زندگی جو نبوت گزری ہے یہی زندگی گزری کہ 10 سال مکہ میں اور 13 سال جو ہے مدینہ میں. تو 10 سال جو دعوت دیے وہ توحید کی، یدعو الی التوحید، کہ 10 سال جو ہے صرف اور صرف توحید کی دعوت دیے اور کچھ نہیں. اس لیے جو 10 سال جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں نہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں بتائے، نہ ہی حج کے بارے میں بتائے، نہ ہی روزے کے بارے میں بتائے، یا پھر کوئی اور عمل کے بارے میں کچھ نہیں بتائے. لیکن صرف اور صرف جو ہے دعوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی تھی وہ یہی دعوت رہتی تھی کہ توحید کی طرف بلائے لوگوں کو. 10 سال تک توحید کی طرف بلائیں. تو توحید کی اتنی اہمیت ہے، اور آج لوگ توحید کو اہمیت ہی نہیں دیتے. نوح علیہ السلام 950 سال قوم کو صرف اور صرف توحید کی دعوت دیتے رہے. 950 سال. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا نُوحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. ہم نے نوح کو بھیجا اسے قوم کے پاس توحید سکھلانے کے لیے. ان کے پاس جو ہے 950 سال اس نے گزارا. 950 سال صرف یہی دعوت دیتے رہے کہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. توحید اپنا لو، توحید مانا لو، شرک سے بچاؤ. لیکن وہ لوگ جو ہے نہیں مانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دیتے رہے، کہتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، شرک سے بچ جاؤ، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن لوگ جو ہے نہیں مانے. لوگ جو ہے اپنے ہی حجت بازی میں لگے ہوئے رہے. لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہوئے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہمیشہ تکلیف دیتے رہے. کہتے ہیں وبعد العاشر عرج به الى السماء. اس کے بعد یعنی 10 سال گزر گیا، 10 سال یہاں گزر گیا. کہتے ہیں وہ عرج پہلے جو ہے استغفر اللہ 13 سال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گزارے. غلطی ہوئی یہاں. 13 سال جو ہے مکہ میں گزارے اور مدینہ میں 10 سال گزارے. 13 سال مدینہ میں نہیں، 13 سال مکہ میں اور 10 سال جو ہے مدینہ میں گزارے. ٹھیک ہے، یہاں غلطی ہوئی ہے. 13 سال مکہ میں اور مدینہ میں 10 سال. تو وبعد العاشر یعنی بعد العاشر سنین عرج به السماء. اب کیا ہے، 10 سال کے بعد عرج به الى السماء، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عرش پہ لے کر کے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو عرش پر لے کر کے گئے. یعنی اب جو ہے معراج کا واقعہ آیا. اس میں 2 چیزیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کہ بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے. کوئی آدمی عیب والا جو ہے یہ نہیں کر سکتا، لیکن جو بے عیب ہے، جس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اس رب نے اپنے بندے کو جو ہے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر کے گیا. اس کے بعد جو ہے مسجد اقصی سے 7 آسمان کا سیر کرایا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے، وہ جو سب چیز سے پاک ہے، وہ جو ہر عیب سے پاک ہے. وفرضت علیہ الصلوات الخمس. وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز دی گئی. جیسے کہ ہم لوگ جانتے کہ پہلے 50 وقت کی نماز تھی. اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام بولے کہ فرجع الی ربک فإن امتک لا تطیق ذلک، کہ جا کر کم کراؤ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ 50 وقت نماز جو ہے تمہاری امت نہیں لے پائے گی، نہیں سہن کر پائے گی، نہیں ہوگا ان لوگوں سے، نہیں کر سکے گی. کم کرتے 5 پر آ گئے. یہاں تک کہ 5 رکعت اگر آدمی پڑھتا ہے
تو اس کو ثواب 50 وقت کا ہی ملے گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فضیلت رکھی ہے. وصلی فی مکہ 3 سنین، اور مکہ میں جو ہے پھر 3 سال، آخری 3 سال جو ہے نماز پڑھتے رہے. نماز جب فرض ہو گیا تو نماز پڑھتے رہے. وبعد وہاں امر بالہجرہ، اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا. ہجرت کے بارے میں کہا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کیجیے، بہت تکلیفیں بڑھ چکی تھی، بہت لوگ ستانے لگ گئے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کرنے کا ان کو حکم دیا گیا کہ آپ ہجرت کیجیے اور مدینہ جائیے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ کی طرف جاتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں اس کے بعد بات کریں گے، اور جو بتائے کہ نبی اور رسول میں فرقیں ہیں. کچھ علماء جو ہے اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ نبی وہ اس کو کہتے ہیں جس کو امرا کیا ہے، اس کو جو ہے یہ جو ہے ان کو نبوت دی گئی، ٹھیک ہے، لیکن ان کو تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا. اور ویسے ہی یہیں ہم لوگ انشاءاللہ رکتے ہیں. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے توفیق سے ہم لوگ یہ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.